اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کروڑوں درود اور سلام ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم کافی ویڈیو بنا چکے ہیں ولایت سے متعلق اور آگے بھی بناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ولایت سے جڑی ہوئی ہر بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ تو آج اسی موضوع کو لے کر کے تھوڑا سا ہم عملیات اس میں بتانا چاہیں گے جوڑ کر کے۔ تو کیونکہ آج تھوڑی طبیعت ناساز ہے، تھوڑا پریشانی ہے، اس لیے زیادہ گہرائی میں جا کر کے نہیں، نہ کوئی حوالے دے کر کے، لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیو ہم آپ کو حوالے دیتے جائیں گے کہ کن کن ولی سے یہ سب چیزیں ثابت ہیں۔ تو اسی بات کو ہم اپنا شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو صوفیہ اکرام ہیں، جو پیر فقیر ہیں، جو مریدین ہیں، ان میں ایک خاص چیز نظر آتی ہے۔ وہ یہ نظر آتی ہے کہ حلقہ ذکر، ذکر قلبی، ذکر پاس انفاس، یہ سب بھی کافی بہت کم ہے، اور اس کے علاوہ اگر ان سے کسی اور چیز کی بات کی جائے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور جب ان ذکر کے علاوہ جب کسی اور چیز کی بات آئے اور وہ پیچھے ہٹیں تو ان سے جب بات کرو، دریافت کرو کہ ایسا کیوں، تو وہ یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑتے ہیں کہ فقیری میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ عملیات ہیں، اور عملیات فقیری میں نہیں ہیں۔ فقیری میں جو ہے صرف عشق الہی ہے، عشق اہل بیت ہے، اور پیر کا عشق ہے۔ تو اس بات سے ہم پوری طریقے سے سہمت ہیں، صوفیہ اکرام کی جو مریدین وغیرہ ہیں ان کی اس بات سے ہم پوری طریقے سے 101%، 100% نہیں، 101% ہم ان سے سہمت ہیں کہ فقیری میں عملیات کی کوئی گنجائش نہیں، تعویذات کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ فقیری رضا مولا ہے، رضا الہی ہے، عشق اہل بیت ہے، اور پیر و مرشد کا عشق ہے۔ لیکن جب ہم غور کریں صوفیہ اکرام کی کتابوں پہ، ہمارے ولیوں کی کتابوں پہ، تو ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اور بھی مل جاتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے کہ کوئی ولی کسی اسم کو بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی کثرت کے ساتھ انہوں نے ورد کیا ہے حلقہ ذکر کے بعد۔ کسی نے یا اللہ کا ذکر کیا، کسی نے اللہ کا ذکر کیا، جس میں اللہ کا جو ذکر ہے یہ زیادہ سامنے آتا ہے صوفیہ اکرام سے، کہ حلقہ ذکر، ذکر قلبی اور ذکر پاس انفاس کے بعد اگر جو ذکر ہوئے ہیں ان میں اللہ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد میں الگ الگ صوفیہ اکرام نے الگ الگ طرح سے کوئی نہ کوئی اللہ کا اسم یا کوئی آیت پڑھی ہے، اور بڑی کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں پڑھی ہے، جو کہ اتنی بڑی تعداد میں پڑھی ہے کہ اگر اس کی تعداد بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے پہ لا کے رکھ دی جائے تو عاملین کے زکوٰۃ اکبر کے جو عمل ہیں وہ کمتر ہو جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مطلب ان کی اس تعداد کے سامنے زکوٰۃ اکبر کے جو عامل ہیں ان کے عمل اور ان کی پڑی ہوئی تعداد کچھ بھی معنی رکھتی ہے۔ مان کے چلیے کہ آندھی کے سامنے، طوفان کے سامنے تنکے ایسے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے جو آیتوں کے جو ورد کیے ہیں، جو اللہ کے اسم کے جو ورد کیے ہیں، جو غوث اعظم دستگیر کی ربائی، مولا کائنات مولا علی، مشکل کشا کی ناد علی، خواجہ پاک کی ربائی، اور تمام صوفیہ اکرام کی ولیوں کی جو ربائیاں پڑھی ہیں، چہلکاف پڑھی ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں پڑھی ہیں کہ ان کے سامنے عاملوں کی، بڑے بڑے عاملوں کے بڑے بڑے زکوٰۃ اکبر کے عملیات کچھ معنی رکھتے ہیں۔ ایسے ہیں جیسے کہ طوفان کے سامنے تنکے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو بھی عملیات کیے ہیں پوری زندگی کے اندر، وہ صوفیہ اکرام کے سامنے کچھ بھی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن وہیں آج جب یہ بات سامنے آتی ہے پریکٹیکل کے اندر، آج کے دور میں،
یہ کہہ کے لوگ دامن کو جھاڑ لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں. تو جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ کتابوں میں کیسے درج ہے؟ اب جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سلسلہ ابو العالیہ کے لوگ صوفیاء کرام یا مریدین، ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ دادا حضور صوفی نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ان کی زندگی کے بارے میں اٹھا کے دیکھیے. سیرت فخر العارفین میں آپ کو مل جائے گا کہ دادا نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی طاقتور تھے. ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی صحت تھی، اور آپ نے چہلکاف شریف کو اتنا پڑھا کہ آپ کے جسم کا جو گوشت ہے وہ پگھل گیا تھا، اور آپ کی جو کھال ہے وہ ہڈیوں پہ آ لگی تھی. آپ اتنا کمزور ہو گئے تھے، آپ کے بال بہت بڑے بڑے ہو گئے تھے، آپ کی داڑھی مبارک بہت بڑی بڑی ہو گئی تھی. تو ایسے ہو گئے تھے کہ ایک عام انسان جو کہ ان کو کم جانتا ہو وہ پہچاننا بھی اس کو مشکل پڑ جائے. اور یہ عالم آپ کا کوئی مہینے 2 مہینے یا 4 دن نہیں رہا. انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب صفحہ نمبر میرے سامنے آئے گا تب میں آپ کو اس کی پوری سال بھی بتا دوں گا کہ اتنے سال آپ کا یہ عالم رہا. مطلب کہ آپ کا وقت جو ہے وہ ایسا عالم کہ جو آپ نے چہلکاف پڑھی تو آپ اس عالم میں آ گئے کہ آپ کے شریر میں صرف ہڈیوں کا معاملہ بچا. تو وہ جو معاملہ ہے وہ کوئی مہینے 2-4 مہینے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ سالوں کا معاملہ ہے. اور ایسے انہوں نے چہلکاف نہیں پڑھی کہ نارمل حالت میں ایک عام زندگی میں پڑھی ہو، بلکہ انہوں نے مصری چاٹ کے روزہ رکھا اور مصری چاٹ کر روزہ کھولا، اور اسی حالت میں آپ چہلکاف شریف پڑھتے رہے اور دوسری عبادات کرتے رہے. لیکن جو فرض عبادت ہے، فرض عبادت کے بعد اور جو ذکر کی عبادت ہے اس کے بعد جو آپ نے پڑھائی کی ہے وہ چہلکاف شریف کی ہے. اور اتنی کی کہ بہت زیادہ کی. کئی سال تک آپ لگاتار دن اور رات لگاتار آپ چہلکاف شریف پڑھتے رہے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارا کوئی بھی پیر بھائی سلسلہ ابو العالیہ میں جو بھی لوگ مرید ہیں، جو بھی ہمارے پیر بھائی ہیں، چاہے وہ ہمارے پیر سے ہوں یا ہمارے پیر سے نہ ہوں، ہمارے دادا پیر کے پیر بھائیوں سے ہوں، مختصر یہ ہے کہ دادا نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلے جو دراز ہوئے ہیں، لکھنؤ شریف سے جتنے بھی سلسلے دراز ہوئے ہیں، جو بیسوڑی شریف سے سلسلے دراز ہوئے ہیں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، میرا اپنا یہ ماننا ہے، میرا اپنا یہ پورا عقیدہ ہے اور پورا میرا یقین ہے کہ ہمارا جو بھی پیر بھائی چہلکاف شریف کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کے اندر بہت بڑی روحانیت پیدا ہوگی اور وہ اس کا بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے، دنیا میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. اور اس کے ذریعے وہ کافی علم بھی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ روح کی قربت، اب کیونکہ ہمارے دادا حضور نے اس عمل کو بہت بڑی تعداد میں پڑھا ہے، اتنی بڑی تعداد میں کہ جہاں پہ عاملین کی زکوٰۃ اکبر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس تعداد سے آگے جا کر کے آپ نے اس تعداد کو پڑھا ہے. کس چیز کو؟ چہلکاف شریف کو. آپ لوگ ایک بار اس کو پھر ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے دادا حضور خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ شریف نے چہلکاف کو کئی سال مسلسل پڑھا ہے. وہ بھی اگر ہم عملیات کے نظریے میں جائیں تو عامل بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں اس کو پڑھا ہے کہ جس کو، کیونکہ جو زکوٰۃ اکبر ہوتی ہے، زکوٰۃ اکبر کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 2.5 لاکھ سے ہوتی ہے، 1,25,000 سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے دادا حضور نے تو کروڑوں کی تعداد میں پڑھا اس کو ہے. اور یہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں جلالی جمالی، تو وہ پرہیز یہ لوگ کرتے ہیں 40 دن 41 دن، یا اگر کسی وجہ سے ان کا چلہ فیل ہو گیا تو 40 کو 80 دن میں تبدیل کرتے ہیں. پھر بھی اگر چلہ فیل ہو گیا یا کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو وہ تیسرا چلہ کرتے ہیں، یعنی کہ 120 دن کرتے ہیں. تو اس کی تعداد کتنی ہوئی؟ یعنی کہ 4.25 لاکھ، 3,75,000 کی تعداد وہ پڑھتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ اکبر میں. اور وہ کتنے دن میں پڑھتے ہیں؟ 4.25 مہینے میں.
تو اب ایک طرف 3.25 مہینے کی پڑھائی ہے اور ایک طرف پڑھائی ہے کہ 4.25 لاکھ کی پڑھائی ہے، 3,75,000 کی پڑھائی ہے، اور دن کتنے ہیں؟ 120 دن، معاف کیجئے گا 120 دن میں 3,75,000 بار پڑھ رہے ہیں، عامل لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی جب ان کا ایک عمل ضائع ہو گیا، کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے پھر دوسرا عمل کیا، پھر تیسرا عمل کیا۔ اور جو ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے وہ یہ سچ ہے کہ کوئی بھی شخص، پچھلے زمانے میں تو لوگوں نے جلالی اور جمالی کے عملیات کیے ہیں، لیکن آج کے وقت میں کوئی شخص جلالی اور جمالی کا عمل کر لے یہ ناممکن بات ہے، یہ بہت مشکل بات ہے کہ کوئی آج کے وقت میں جلالی اور جمالی کا پرہیز کر کے اور کوئی عمل کو کامیاب کر سکے۔ لیکن پھر بھی جو پچھلے عاملین نے جو کیا ہے، جو عملیات کیے گئے ہیں، عاملین نے جو کیا ہے، بڑے بڑے جو عامل گزرے ہیں، جو انہوں نے عملیات کیے ہیں، جو ان کا جو وقت رہا وہ زیادہ سے زیادہ 3 چلے، یعنی کہ 120 دن، تعداد 3,75,000 بس۔ لیکن جب ہم دادا حضور کی زندگی پہ غور کریں گے تو ان کا جو معاملہ ہے وہ کئی سال کا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ اب جس انسان نے اس عمل کو کیا اور وہ شخص دادا حضور کے مریدوں میں ہے، تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس کا جو ذکر کے ذریعے، اس کے جو ذکر قلبی ہے، اس کے ذریعے اس کی جو روح کی قربت تو اس کو ملی، ساتھ میں اگر کوئی مرید نے چہلکاف شریف کو پڑھا تو اس کا جو پاور ہے، اس کا جو طاقت ہے، اس کی جو روحانیت ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ جو عمل دادا حضور سے ہے اور ایک بڑی تعداد میں ہے، تو جب دونوں چیزیں ملیں گی، ایک تو اس کے پاس بیعت ہے دادا حضور کی، دوسرا اس نے اپنے پیر و مرشد کی نظر عنایت سے، نظر کرم سے اس نے ذکر کیے، تو اس کے ذریعے دل کا تعلق ہوا، روح کا تعلق ہوا، روح کی قربت ہوئی، دل کی قربت ہوئی۔ اب ساتھ ہی ساتھ ایک عمل کو بھی ساتھ میں ہم نے لے لیا، تو جب ہم نے چہلکاف شریف کے عمل کو ساتھ میں لیا تو معلوم یہ پڑا کہ اس سے ہماری اب تیسرا ایک اور کانٹیکٹ، ایک اور رابطہ قائم ہو گیا، اس سے دادا حضور سے۔ اور یہ جو ہم پچھلے آپ کو ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، دلیل دے چکے ہیں کتابوں سے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا جلال الدین شویتی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جب تک کسی عالم کی بھی روح کی قربت کسی ولی سے یا ہمارے نبی سے نہیں ہوگی، ان کی روح سے نہیں ہوگی، جب تک کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی عام انسان کی بھی یہ حالت ہو جائے کہ اس کی روح کی قربت ہو جائے ولی کی روح سے، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے قربت حاصل ہو جائے، تو اس کا یہ عالم ہوگا کہ اس جاہل انسان کو بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات ذہن نشین اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یووا صوفی مشن کا یہی مقصد ہے۔ میں شروع سے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جو باتیں آپ کی نظر سے گزر گئیں لیکن آپ سمجھ نہیں پائے، آپ کی سماعت سے گزر گئیں آپ سمجھ نہیں پائے، یا آپ نے اس پر دھیان نہیں دیا، یا آپ کا دھیان اس پہ دلایا نہیں گیا، تو ان چیزوں پر آپ کا دھیان لگوانا اور اس پر دھیان دلوانا، یہ مقصد ہے یووا صوفی مشن کا، جس سے کہ آپ سب تلک روحانیت پہنچ سکے اور علم پہنچ سکے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص کر کے جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان سے ہماری خاص گزارش ہے جو ہمارے سلاسل ابو العالیہ کے اندر ہیں، کہ چہلکاف شریف کو زیادہ سے زیادہ ورد میں لیں آپ لوگ، کیونکہ حلقہ ذکر کے ساتھ، ذکر قلبی کے ساتھ، ذکر پاس انفاس کے ساتھ جب آپ اس کو بھی ورد میں اپنے لیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ایک بہت بڑا فیض حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سے آپ کے کام، چاہے آپ کے اپنے خود کے کوئی کام ہوں جو رکے ہوئے ہوں، یا اپنے کام سے الگ ہٹ کے آپ کے پاس کوئی پریشان حال آ جائے، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو صوفیاء اکرام ہیں یا جو صوفیاء اکرام سے وابستہ لوگ ہیں ان کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ بھائی یہ پیرام مرید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تو ایسے مریدین کے پاس جو کہ با پوشاک ہیں یا پوشاک میں نہیں بھی ہیں، ویسے بھی لوگ ان کو جانتے ہیں، تو ان کے پاس اکثر لوگ آتے ہیں کہ بھائی ہم ان پریشانیوں کے اندر ہیں، ہم ان پریشانیوں کے اندر ہیں، ہمارے لیے کچھ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ایسے
لوگوں کو خالی لوٹانے سے تو بہتر ہے کہ اگر ان کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے تو آپ اگر خالی مرید بھی ہیں تو آپ چہلکاف اگر آپ کے ورد میں ہے تو انشاءاللہ آپ چہلکاف کو پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے دے دیں، یا کسی جیسا کہ آپ مناسب سمجھیں، وقت پہ سامنے انسان کو دیکھتے ہوئے جیسا آپ کے سامنے ضرورت مند انسان آ جائے کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے مطابق آپ کو جیسا بہتر لگے کہ اس کو کس حساب کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی جسمانی پریشانی ہے، یا کوئی عصبی خلل ہے، یا کوئی دنیاوی اور کوئی پریشانی ہے، تو جیسی بھی آپ پریشانی کو سمجھیں، کسی کو پانی پڑھ کے دینا بہتر سمجھیں، اگربتی پڑھ کے دینا بہتر سمجھیں، یا کسی کو یہ سمجھیں کہ اگر ہم کچھ پڑھ کے ہم دعا کریں، کچھ اس سے پڑھوا دیں کہ بھائی تو بھی پڑھ لے، تو ایسا کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس دادا میاں کے نے جو اتنی بڑی تعداد میں جو چہلکاف شریف پڑھی ہے، اس کی روحانیت سے، اس کی برکت سے ہماری اور آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں کہ جو ہم اور آپ کچھ کر سکیں۔ جو کچھ کرنا تھا وہ ہمارے دادا پیر لوگ کر چکے ہیں۔ دادا عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، دادا نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، دادا حضور خواجہ حسن رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں، دادا حضور صوفی نیاز حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کر چکے ہیں۔ اب ہم لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ جو ہم کچھ کر سکیں، ہم تو کیول بیٹھ کے صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ان پر یقین کر کے جو روحانیت انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، محنت کر کے چھوڑی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے جو وراثت چھوڑی ہے، جو ہمارے لیے جیسے کہ ایک باپ یا دادا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اپنے پیچھے کچھ جاگیر چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جب صوفیہ اکرام دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ ظاہری چیزیں اور کچھ باطنی چیزیں وراثت میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی کتاب ہوتی ہیں یا جو ان کے تبرکات ہوتے ہیں، جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی روحانیت ہوتی ہے۔ تو ہمارے دادا حضور خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ شریف ہمارے لیے یہ ایک تحفہ، یہ ایک وراثت چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہم ان کے پوتے، نالائق پوتے، خوار ذلیل ہیں، جیسے بھی ہیں، برے ہیں بھلے ہیں، لیکن ان کے پوتے ہیں، تو ہم اس وراثت میں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسی وراثت میں سے دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچا سکیں۔ جیسے کہ کسی زمیندار کا پوتا ہے، وہ اپنی جو اسے دادا سے جو وراثت میں جو زمین ملی ہے اس میں سے جو پیدا ہو، وہ جس فقیر کو چاہے اس فقیر کو دے سکتا ہے، جس پریشان حال کو چاہے اس میں سے تھوڑی سی دولت یا تھوڑا سا مال و زر یا کوئی زمینی پیداوار کی چیز جس کو چاہے اس کو دے سکتا ہے، عطا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دادا حضور نے، ہمارے تمام پیروں نے، ہمارے صوفیہ اکرام نے، ہمارے ولیوں نے ہمارے لیے یہ روحانیت کی وراثتیں چھوڑی ہیں۔ تو جیسے کہ آج میں نے آپ کو دادا حضور نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے بتایا، چہلکاف کے بارے میں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں، آنے والے ویڈیو میں آپ کو پوری تاریخ کے ساتھ، پورے وقت کے ساتھ، حوالے کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس ولی نے کس چیز کا ورد کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کا کس طریقے سے استعمال کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اب میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے دادا پیروں کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، جو لوگ ہمارے سلسلے سے مرید نہیں ہیں، جو دوسرے سلسلوں سے مرید ہیں، وہ بھی اپنے اپنے سلسلے کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں اور ان کے اندر غور و فکر کریں کہ ان کے جو پیر و مرشد ہیں، پیران اعظام ہیں، ان لوگوں نے کن چیزوں کے ورد کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے ورد کریں اپنے اپنے پیر سے اجازت کے ساتھ۔ اور ایک چیز کا اور خاص غور کر دھیان رکھیے گا کہ کوئی بھی ورد اپنی جانب سے نہ شروع کریے گا، چاہے آپ ہمارے سلسلے سے ہوں، چاہے آپ غیر سلسلے سے ہوں۔ جو بھی آپ ورد کو شروع کریں پہلے اپنے پیر و مرشد کی اجازت لیں، اس کے بعد شروع کریں۔ ویسے تو جب ہم بیعت لیتے ہیں تو ہمارے پاس بیعت لیتے ہی ہم تو پوتے ہو جاتے ہیں، تو ہم مالک ہو جاتے ہیں وراثت کے۔ اب جب مالک ہیں تو ہم جو چاہیں خرچہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہمارے جب والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں تو بنا اجازت کے ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اجازت تو لینا پڑے گی، مالک تو ہیں، لیکن جب والد محترم بیٹھے ہیں تو پھر اجازت لینا ضروری ہے نا۔ تو اس حساب سے ہمیں ہمارا جو پیر و مرشد ہیں وہ ہمارے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں، تو پہلے ہمیں ان سے اجازت لینی پڑے گی
جس طریقے سے کہ یہ دادا کی جاگیر سے جب ہم کچھ لیتے ہیں تو پہلے والد کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب ہم سلسلے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہمیں اپنے پیر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، بنا اس کے کوئی ہمارا کام نہیں بنتا۔ اور اس کی ایک ضروری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، یا پڑھتے وقت کوئی غلطی ہو جائے، یا کسی بھی طرح سے آپ کہیں پر بہک جائیں، تو اس وقت آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کب نہیں ہوگا؟ کہ جب آپ کے پاس آپ کے پیر کی اجازت موجود ہوگی، کیونکہ پیر کی اجازت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک کیمرہ لگ جانا۔ جیسے آپ کوئی کسی جگہ بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ پر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ پر نگرانی کر رہا ہے، آپ جو بھی حرکت کر رہے ہیں اس کیمرے کے اندر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس میں پیر کی اجازت پہلے لیتے ہیں، اور جب ہمارے پیر و مرشد اس چیز کی اجازت دے دیتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے کیمرہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی بھی دقت یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ پھر پیر اپنے آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کو جو ہے کامیاب کرے پیر و مرشد صدقے میں۔ دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب پیر بھائیوں کو اور جو لوگ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرمائیں عبادت میں اور دنیا میں آخرت میں، اور جو ہمارے پیر بھائی ہیں ان پر بھی اپنا رحم و کرم عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی علم و عمل عقل اور روحانیت عطا فرمائے۔ اور ایک چیز کا زیادہ دھیان رکھیں کہ جتنا علم حاصل کریں کوشش کریں کہ اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ جتنا علم ضروری ہے اتنا ہی عمل بھی ضروری ہے۔ خالی علم اکٹھا کر لینا پھر ایسے ہو جاتا ہے اسے ردی کا ڈھیر، تو ردی کا ڈھیر اکٹھا نہ کریں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں جس سے کہ وہ آپ کے اندر پیوست ہو جائے، آپ ایک چلتا پھرتا ایک مجسمہ بن جائیں علم کا اور روحانیت کا۔ تب وہ مسئلہ آتا ہے روبا روبے یار، کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی آپ ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی دیکھے، آپ کہیں سے نکلیں تو آپ کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ فلاں شخص کا فلاں مرید ہے، اس کے اندر فلاں شخص کی تربیت جھلکتی ہے یا فلاں پیر کی جھلک ہی جھلکتی ہے۔ کیونکہ ہمارے صوفیہ اکرام میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے، ہماری ایک عقیدہ ہے، ہماری ایک مانیتا ہے کہ جب مرید کے اندر پیر کی جھلک آنے لگے تبھی حقیقت میں وہ مریدی ہوتی ہے، تبھی وہ مرید ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو ہمارے پیران اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے دادا حضور ہمیں ہمارے پیروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے سلسلے سے نہیں ہیں، الگ سلسلے سے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی ان کے پیر و مرشد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ آپ کو اور اس کے علاوہ سمجھنا ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ آپ کو کیا سمجھنا ہے یا کیا جاننا ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے آپ تک وہ بات پہنچانے کی اور آپ کو وہ بات سمجھانے کی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔